السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن کن چیزوں سے غسل کرنا فرض ہوتا ہے، یعنی وہ کون کون سے کام ہیں جن کے ہو جانے سے غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ بغیر غسل کیے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے یا کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں 5 کام ایسے ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر ہو جائیں یا کر لی جائیں تو ان کے بعد غسل کرنا فرض ہوگا۔ اب وہ 5 کام کیا کیا ہیں تو ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیں، اور اگر ہو سکے تو اس کلپ کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ پہلی چیز ہے منی کا اپنی جگہ سے شہوت یعنی مزے کے ساتھ جدا ہو کر آلائے تناسل سے خارج ہونا۔ منی وہ سفید گاڑھا پانی ہوتا ہے جو بیوی سے ہم بستری کے وقت یا ماسٹربیشن کے وقت یا احتلام کے وقت آلائے تناسل سے خارج ہوتا ہے۔ اس کے نکلنے کے بعد آلائے تناسل ڈھیلا پڑ جاتا ہے، شہوت ٹوٹ جاتی ہے، اسی کو منی کہا جاتا ہے۔ لہذا اگر وہ منی مزے کے ساتھ شہوت کے ساتھ عضو تناسل سے نکلی تو اس سے غسل فرض ہو جائے گا۔ لیکن اگر بغیر شہوت کے بغیر مزے کے وہ منی نکلی، مثلا کودتے ہوئے یا کوئی وزن اٹھایا اور منی نکل گئی، تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ دوسری چیز ہے احتلام یعنی نائٹ فال، یعنی سوتے میں احتلام کا ہو جانا، نائٹ فال کا ہو جانا، اس سے بھی آپ پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ بہت سے احباب کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ جاگتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، تو ان کو خواب میں احتلام ہونا یاد تو ہوتا ہے کہ احتلام ہوا تھا، لیکن جب اپنے کپڑوں پر انڈر ویئر پر دیکھتے ہیں اچھی طرح تو احتلام کا کوئی نشان نظر نہیں آتا، کوئی داغ دھبا نظر نہیں آتا، کوئی علامت دکھائی نہیں دیتی ہے۔ تو اگر کوئی نشان، کوئی علامت دکھائی نہیں دیتی ہے تو پھر ایسی صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر احتلام کا منی کا کوئی داغ دھبا نظر آتا ہے، کوئی علامت دکھائی دیتی ہے، تو غسل فرض ہو جائے گا، کیونکہ وہ داغ دھبا منی کا ہی سمجھا جائے گا اور سوتے میں نیند کی حالت میں احتلام ہونا سمجھا جائے گا، لہذا اس سے غسل فرض ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہے حشفہ یعنی سر ذکر، یعنی آلائے تناسل کا آگے کا حصہ عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام میں یا مرد کے پیچھے کے مقام میں داخل ہو جانا، شہوت آئے یا نہ آئے، منی نکلے نہ نکلے، انزال ہو نہ ہو، بہرحال دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا، بشرط کہ دونوں مکلف ہوں، دونوں بالغ ہوں۔ اگر ایک بالغ ہے تو بالغ پر غسل فرض ہوگا اور نابالغ پر غسل فرض نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اس کو غسل کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ غسل کر لے۔ اور چوتھی چیز ہے حیض سے فارغ ہونے کے بعد عورت پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے، یعنی عورت کو جو پیریڈ آتا ہے، جو MC وغیرہ ہوتی ہے، مہینہ وغیرہ آتا ہے، تو اس سے فارغ ہونے کے بعد عورت پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ بغیر غسل کیے عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، نہ کوئی دوسری عبادت کر سکتی ہے۔ 5ویں چیز ہے نفاس۔ نفاس یعنی وہ خون جو بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو آتا ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہوتی ہے، اور بعض عورتوں کو ان کی عادت کے مطابق بھی وہ خون آتا ہے، یعنی کچھ عورتوں کو 15 دن تو کچھ کو 20 دن، 25 دن، مہینہ بھر بھی آتا ہے اور پھر بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں بہت سی ماں اور بہنوں کو یہ غلط فہمی ہے، بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ چاہے 15 دن میں یا 20 دن میں، 25 دن میں خون بند ہو جائے، لیکن عورت پاک 40 ہی دن میں ہوتی ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی عورت کو 15 دن یا 20 دن، 25 دن خون آیا اور اس کے بعد وہ بند ہو گیا، تو اب اس عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ غسل کرے اور نماز شروع کرے، نماز پڑھے گی وہ، اور وہ پاک ہو گئی۔ اگر کسی کو مہینہ بھر آیا، مہینہ بھر کے بعد بند ہو گیا، تو حکم ہے کہ وہ اب غسل کرے گی اور غسل کرنے کے بعد نماز شروع کر دے گی۔ لہذا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ 40 دن میں ہی عورت پاک ہوتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان 5 چیزوں کے ہو جانے کے بعد یا کر لینے کے بعد انسان پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ بغیر غسل کیے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کعبہ شریف کا طواف نہیں کر سکتے، قرآن عظیم کی تلاوت نہیں کر سکتے، یا کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔